نماز جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے، انفرادی لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھتے ہیں، جماعت کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی حیثیت نفل نماز کی ہے یا فرض نماز کی ہے؟ یعنی جماعت کی حیثیت سے نماز پڑھنا انسانوں پر، مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے یا نفل چھوڑا گیا؟ نہایت پسندیدہ ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کی 27 گنا فضیلت بیان کی ہے، بڑی اس کی ترغیب دی ہے۔ ظاہر مسلمان مسجدیں قائم کرتے ہیں، وہاں امام کا تقرر کرتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے گھر ہیں، ان کو آباد ہونا چاہیے، اور کسی عذر کے بغیر مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ جماعت کی نماز کو چھوڑے، اہتمام کے ساتھ مسجد میں جانا چاہیے تاکہ اللہ کا ذکر بلند ہو۔ یہ وہ جگہ ہیں کہ جو پورے محلے کے اندر خدا کی یاد کو بلند کرتی ہیں، ان سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلاح کی طرف آئیے، آپ نماز کی طرف آئیے، تو جانا چاہیے، تاہم اس کو لازم یا فرض نہیں کیا گیا، اور اسی میں لوگوں کی سہولت ہے۔ نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے گھر میں پڑھ لی، آپ نے چند لوگوں میں پڑھ لی، نماز ادا ہو گئی، لیکن اس کی بہترین صورت یہی ہے کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بعض حالتوں میں اس کو لازم کر دیا گیا تھا، کیونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے، پیغمبر کی طرف سے اذان دی گئی ہے، تو اس وجہ سے تو نفاق بن جاتا تھا کہ آدمی وہاں نہ جائے۔ منافقین کو اور اہل ایمان کو الگ کرنے کے لیے بھی بعض موقعوں کے اوپر سختی کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ وہاں آئیں۔ یہ غالباً وہی موقع ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میں جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جماعت کی نماز کے لیے نہیں آ رہے، تو جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ یہ اس زمانے میں ہے، قرآن مجید کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی بات ہے جب منافقین کی تطہیر کی جا رہی تھی، تو وہ عام طور پر نماز میں یا جماعت میں آ کر نماز پڑھنے سے گریز کرتے تھے۔ اس موقع پر حضور نے بڑی سختی برتی، بلکہ اپنے ایک نابینا صحابی کو بھی یہ کہا کہ آپ کو ہر حال میں مسجد میں آنا ہوگا تاکہ ایمان والوں میں اور منافقین کے معاملے میں امتیاز رہے۔ پیغمبر کی بعثت کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے، عذاب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ سب لوگ الگ الگ کر دیے جائیں، منکرین الگ ہو جائیں، منافقین الگ ہو جائیں، سچے اہل ایمان الگ ہو جائیں۔ اس تطہیر کی بنیاد ظاہر ہے ان کے اعمال پر رکھی جاتی ہے، اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ نماز با جماعت کی پابندی غیر معمولی کر دی گئی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون منافقت کے ساتھ دین میں داخل ہے۔ اسی طرح جہاد کے معاملے میں بعض امتحان ہوئے، غزوہ تبوک اس کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے، اس کو قرآن نے زیر بحث لا کے یہ بتایا ہے کہ اس سفر میں اتنا اہتمام اس گرمی کے موسم میں اس لیے کیا گیا تاکہ یہ تطہیر کا عمل مکمل ہو جائے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ صورتحال تھی، آپ کے بعد یہ معاملہ تو نہیں رہا، لیکن بہرحال بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور نماز با جماعت ہی میں اصل میں نماز کا اصلی حسن انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ نماز کی جو روحانیت ہے وہ نماز با جماعت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ مسجد کا ماحول بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، پھر وہ محلے میں نکل کے جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے گویا سب کے سب مل کر اپنے مالک کے حضور میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کو ہر وقت محسوس بھی کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کوتاہی نہ ہو۔